بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور عید الفطر ہمارے دروازوں پر ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے، وہیں ہم پر زکوٰۃ الفطر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے کچھ مقاصد ہیں جسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، اور یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یہ پاک کرنا ہے روزے دار کو من اللغو والرفث، جو اس سے بیہودہ اور فحش کام ہو گئے یا باتیں ہو گئی، ان سے پاک کرنے کے لیے بھی ہے، کیوں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے۔ وطعمۃ للمساکین، اور کھانے کا بندوبست محتاجوں کے لیے، کھانے کا بندوبست یہاں پہ بجلی پانی گیس یا کپڑوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ کھانے کا بندوبست۔ یہ الفاظ جو حدیث کے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو اگلی حدیث کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے نزدیک آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ طعمۃ للمساکین، کھانے کا بندوبست مساکین جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی قلت ہے، تو ان کے کھانے کا بندوبست اس زکوٰۃ الفطر سے کیا جائے گا۔ من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ المقبولہ، جس نے زکوٰۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کی تو یہ زکوٰۃ مقبول ہے۔ ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من صدقات، جس نے نماز کے بعد ادا کی تو یہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی ہمیں یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ کس پر فرض ہے، کس پر فرض ہے؟ تو حدیث ہمیں ملتی ہے، متفق علیہ ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى وصغیر وکبیر من المسلمین۔ یہاں پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی، یہ فرض ہے، فرض کی زکوٰۃ الفطر صاعا، صاع کہتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کی جائے گی، دو قسم کے صاع ہیں۔ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ صاع حجاجی استعمال کرتے ہیں، جو 3.5 کلو سے یا 3.25 کلو بنتا ہے، لیکن جو صاع حجازی، آج اس کی بحث میں صرف یہ سمجھ لیں کہ صاع حجازی جو مکہ اور مدینے میں رائج تھا، اس کے مطابق یہ تقریباً 2 کلو 800 گرام، آپ اس کو 3 کلو کر لیں، کیونکہ کم سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا زیادہ دے دیا جائے۔ تو صاع 3 کلو گرام من تمرن او شعیرین، وہ کھجور ہو یا جو ہو، پھر آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ یہ فرض ہے مسلمانوں پر، وہ غلام ہو یا آزاد ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا ہوگا تو اس کی بھی زکوٰۃ الفطر ادا کی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ اب دیکھتے ہیں اصل میں زکوٰۃ الفطر کیسے دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا نخرج زکوٰۃ الفطر، کہ ہم نکالا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام، ایک صاع یعنی کم و بیش 3 کلو، صاعا من طعام، غلے میں سے طعام، جو چیز ہم کھاتے تھے، وہ گیہوں وہ کچھ بھی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ صاعا من طعام کا لفظ ہے، طعام جو ہم کھاتے ہیں، او صاعا من شعیر، یا 3 کلو جو، او صاعا من تمر، یا 3 کلو کھجور، او صاعا من عقط، یا 3 کلو پنیر، او صاعا من زبیب، یا 3 کلو منقع۔ تو یہاں پہ آپ نے ان حدیث میں کہیں پہ بھی درہم و دینار کا ذکر نہیں سنا۔ تو آج کل جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی پیسے نقد بھی دیے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو دلیل لانی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا صحابہ کرام کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہو۔
مختلف گھما پھرا کے بات کرتے ہیں جی آج دور تبدیل ہو گیا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دور اسلام کو مکمل کرنے کے لیے چنا تھا اس سے بہتر دور نہیں ہو سکتا. اب ہمیں وہی عمل اختیار کرنا ہوگا اپنی عبادات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ اس وقت پیسے میں درم و دینار میں اس کو کنورٹ کیا جاتا تھا اور کسی نے ادا کیا ہو، تو ایسا ہمیں نہیں ملتا. اس لیے جو بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ کھانا دے، نہ کہ یہ سوچے کہ جی اس کا بجلی کا بل رہتا ہے. اس کے لیے صدقات ہیں، پورا سال ہے، اس کی مدد کریں. صرف عید الفطر کے دنوں میں ہی آپ کو اس کے بجلی کا بل بھی یاد آ گیا، اس کا کرایہ بھی یاد آ گیا، اس کے بچوں کے کپڑے بھی یاد آ گئے. نہیں، یہ ہے طعمتاً للمساکین، یہ کھانے کا بندوبست ہے تاکہ عید والے دن کوئی ایسا گھر نہ ہو جس کے اندر چولہا نہ جلے، جس کے اندر کھانا موجود نہ ہو. اس لیے صرف کھانے میں یہ زکوٰۃ دی جائے گی. پھر یہ کب اس کا اصل وقت؟ لوگ ہیں کہ جی ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے جو خاص طور پر باہر ہیں وہ جناب بھیجتے ہیں. یہ کسی کے کپڑوں کا بندوبست نہیں ہے، کھانے کا بندوبست ہے اور اس کی ایک مدت ہے. وہ بھی ہمیں صحابہ کرام بتائیں گے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح البخاری میں. ان نافع، یہ نافع جو غلام تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعطی من الکبیر و صغیر، کہ ابن عمر یہ زکوٰۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے بڑوں کی طرف سے بھی اور چھوٹوں کی طرف سے. حتی ان کان لیعطی ان بنیہ، یہاں تک کہ ابن عمر میری اولاد کی طرف سے بھی ادا کیا کرتے تھے. تو اس کا یہ کیا مطلب ہوا کہ جو آپ کے زیر پرورش ہیں یا جو آپ کے غلام نوکر ہیں جو آپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں، جیسے باورچی وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ الفطر بھی آپ ادا کر دیں، آپ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو ان کی زکوٰۃ الفطر بھی آپ ادا کر دیں. کانا یعطی عن الصغیر والکبیر حتی ان کان یعطی عن بنیہ. اور پھر اس کے بعد نافع کہتے ہیں کانا ابن عمر یعطیہا الذین یقبلونہا، کہ ابن عمر یہ دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو قبول کرتے تھے. جو کہتے ہیں جی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پیسے دے دو، تو وہ قبول نہیں کرتے، ان کو مت دیں. ان کو دیں جو قبول کرتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے، اس سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد نافع کہتے ہیں وَكَانُوا يُعْطُونَ زَكَاةُ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. تو یہ جو صحابہ کرام تھے یہ دیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر نماز سے، عید سے پہلے، بیومن او یومین، ایک دن یا 2 دن پہلے، اس سے پہلے نہیں دیا کرتے. بلکہ اس پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کمنٹس کیے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ جمع کیا کرتے تھے، وہ جمع کیا کرتے تھے 1 دن یا 2 دن پہلے، وہ جمع کرنا شروع کر دیتے تھے لوگوں کے لیے جن کو دینا ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.